السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر مردند آمین۔ ڈیئر سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 38 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 34 اور 35 کی تفسیر کر چکے تھے، اس میں جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ جز 2 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ آیہ مبارکہ 34 اور 35 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط وكذلك نجزي المجرمين۔ ٹرانسلیشن۔ وقالت اولاہم لأخراہم، اور کہے گی پہلی ان میں سے دوسری کو، فما کان لکم علینا من فضل، تو نہ تھا تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل یا کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے جو کچھ تو تھے تم کماتے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الحیات، سوئی کے ناکے میں سے، وکذالک نجزی المجرمین، اور اسی طرح بدلہ ہے گناہگاروں کا۔ استغفر اللہ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 34 اور 35 سے کنٹینیو کریں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ چکے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اجل سے مراد اس کی موت کا وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وقت مقرر شدہ آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے نہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، جس طرح کہ ہم لوگ سورۃ الاعراف مکی سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں مشرکین مکہ کو ڈانٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کی جو رسالت ہے اس کا انکار کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ عذاب کی جو وعید ہے وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب عذاب کی وعید آ جاتی ہے، وعدے کے مطابق عذاب آ جاتا ہے، تو پھر اس سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلی امتوں کے بھی حالات تمہارے سامنے ہیں، تو ان سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ اور اگر اس سے اوورآل انسان کی موت کا وقت لیا جائے، جو کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، تو اس سے نہ کوئی ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ البتہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو انسان ان کو بجا لائے، اس پہ عمل کرے، تو انسان کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے آثار قدم زیادہ ہوں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کو، اس کی عمر کو کوئی چیز بڑھا سکتی ہے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ لیکن صلہ رحمی کب ہوگی؟ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا کرتا ہے۔ جب کوئی برا کرے
تو اس کے جواب میں اچھا کرنا اصل میں یہ صلہ رحمی ہے کہ جو کسی کے ساتھ قطع تلقی کرے تو اس کے ساتھ جوڑا جائے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تو یہ حقیقت میں صلہ رحمی ہوگی۔ تو ہم سب کو اس پہ جائزہ لینا ہوگا کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں کہ جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا کرتا ہے، لیکن جو اچھا نہیں کرتا اصل میں بہادری اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ اور بھی مزید اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ ایسا کرنے سے کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہارے اس کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا۔ صلہ رحمی پہ اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بشارت بھی دی اور اس میں تاکید بھی فرمائی۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ اس پہ خود ریسرچ کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ نیکسٹ، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، پھر فرمایا کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس ہمارے کوئی رسول آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، تم پر میری آیات پڑھ سنائیں، اس کے ذریعے تمہیں ڈرائیں، آگاہی دیں، تو پھر کیا ہے؟ فمن اتقی، جو کوئی اس سے پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ قابل غور الفاظ ہیں، تقوی اختیار کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، خود کو چیک کرنا۔ انسان جب تک خود پہ چیک نہیں رکھتا تو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ اس کے بارے میں ایمان کے ساتھ ساتھ محاسبہ کی بھی شرط لگائی گئی، جیسا کہ کیا فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا پھر اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مزید کیا فرمایا کہ جو قیام اللیل کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ادھر بھی کیا کہا؟ جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور یاد ہے کہ خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اگر کسی پہ خوف مسلط کر دیا جائے یا کوئی ایسی نفسیات کا شکار ہو جائے کہ اس پہ خوف مسلط ہو جائے، طاری ہو جائے، تو اس کے شب و روز پھر کیسے گزرتے ہیں، یہ کیفیت وہ خود انسان ہی جان سکتا ہے کہ وہ کس اذیت سے گزرتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی خوف کی حالت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی پہ میدان محشر کا خوف طاری کر دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے حدیث قدسی کے مطابق کہ جو شخص دنیا پہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، تو ایسے لوگ پھر قیامت کے دن خوف سے امن میں ہوں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کیے جائیں گے۔ جو لوگ دنیا پہ ڈر ڈر کے جئیں گے ان کے لیے قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کیا بشارت ہے؟ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی غم ستائے گا نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہ کیا، آیات کو جھٹلا دیا اور بھی مزید اس سے تکبر کیا، یعنی کہ خود کی بڑائی جتلائی، ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تکبر، بڑائی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جس کے دل میں تکبر ذرا برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بعض اوقات انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، لیکن تکبر، خود کی بڑائی سے انسان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یاد ہے کہ یہی موضوع ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، اور اسپیشلی جو سیدنا آدم علیہ السلام سے ریلیٹ ہے، تو یہ موضوع پہلے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دنیا پہ آنے کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب وہ تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، آیات سے انکار نہیں کرے گا، ان کے ساتھ تکبر نہیں کرے گا، تو پھر ہی انسان کی نجات ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا پہ بھیجنے کا انسان کو مقصد کیا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور انسان کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود ہی سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہنشاہ ہیں، تو اللہ کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ اس کی آیات کو جھٹلایا جائے، اس کے ساتھ تکبر کیا جائے، اس سے اعراض کیا جائے۔ پھر مزید کیا فرمایا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے۔ سب سے بڑا جھوٹ باندھنا اللہ پہ کیا ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جس کا اس نے مطلقاً بھی حکم نہیں دیا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتیں لگانا جس کا آپ نے حکم نہیں دیا، شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ پھر مزید سب سے بڑا جو جھوٹ کہ اس کی آیات کو ہی جھٹلا دینا، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ کلام اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو اس کو جھٹلائے گا تو یقیناً اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ایسے ہی لوگ اپنا جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ پا کر رہیں گے، اپنا جو ان کا مقدر میں لکھا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو ان کی زندگی میں کھانا پینا، جتنی وہ زندگی عیش و عشرت ان کے بارے میں لکھی ہے وہ ان کو مل کر ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دینے میں کمی کر دیں یا ان کو کسی اور نعمت سے محروم کر دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ غلط بھی کرتے رہیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈیل دیں اور ان کے لیے جو آسائشیں ہیں، جو ان کا رزق ہے ان کو ملتا ہی رہے۔ لیکن کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے، ان کو قبض کرنے کے لیے، اس وقت پھر ان کے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے، قالوا اینما کنتم، وہ کہیں گے تم کس حالت میں تھے، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کس کو پکارتے تھے۔ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ فرشتے بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور بہت سختی سے ان کی جان نکالتے ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ جان نکالی جاتی ہے جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس طرح کے جس طرح ہاردار جاڑیاں ہوں اس کے اوپر بہت باریک کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑے کا کیا حال ہوگا، وہ تار تار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایسے لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو ان کی جان گویا کہ تار تار ہو جاتی ہے، بہت سخت تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، بہت غضبناک شکلوں والے فرشتے ان کے سامنے ہوتے ہیں، بہت ڈراؤنی شکل کے۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کا جو عذاب ہے وہ موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مزید حشر تک ان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں برزخی زندگی کے، وہ بھی ایسے ہی ان کے ساتھ ان کے اوپر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو جب اس طرح سختی سے وہ پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں تھے، تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، تو اس وقت وہ کہیں گے قالوا ضلوا عنا، کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے اوپر اس وقت گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے دنیا پہ وہ سب کچھ غلط کر رہے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ اس وقت ان کا اس پہ اعتراف کرنا کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سبق ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے پیر بنے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تم ہمارا پلو پکڑ لینا، ہم تمہیں نجات دلا دیں گے، تم ہمارا پلو پکڑ کر جنت میں چلے جانا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں سے پیسے بٹور لیتے ہیں اور نجات نامے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ یاد ہے کہ یہ سب کچھ
گمراہی ہے اور دجل ہے، ان چیزوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ تو ایسا کرنا بھی سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے، ظلم میں آ جاتا ہے، کہ ایسے شخص کے ظالم ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے، یا پھر ایسے شخص سے بڑھ کر اور ظلم کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو ہی جھٹلا دے۔ تو ایسے لوگ خود بھی ظالم ہوتے ہیں اور دوسروں پہ بھی ظلم ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں پہ بھی، کیونکہ عوام جاہل ہوتی ہے، نادان ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن و حدیث کو خود کھولیں، مطالعہ کریں، اس پہ ریسرچ کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نہ ان لوگوں نے خود اس پہ ریسرچ کرنی ہے، نہ دل کی کھڑکیاں کھول کے کچھ سمجھنا ہے، بس اندھا دھند اپنے بڑوں کی تقلید کرتے جانا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جہاں ان کے بڑے جاتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلتے جاتے ہیں، اور آخر کار ایسے لوگ پھر اپنی عوام کو جہنم میں لا گراتے ہیں۔ جس طرح کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کہ ان کے جو اس کے فالوور تھے انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کوئی بلائی والی نہیں تھا۔ وہ اپنی قوم کو قیامت کے دن آگے آگے لے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا کہ کتنی بری جگہ ہے ان کے وارد ہونے کی جہاں وہ وارد ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت تک لگی رہے گی۔ بہت ہی برا ہے جو ان کو انعام ملنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طنزیہ انداز میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا انعام ان کو ملنے والا ہے یہ بہت ہی برا ہے، کیسا یہ برا انعام ہے۔ تو یاد رہے کہ جو اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی عوام کو ڈبو دیتے ہیں، اور عوام بیچاری جاہل آرام سے پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ اپنی امتوں کے ساتھ، یعنی کہ جو امتیں تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تم سے پہلے گزر چکی جنوں انسوں میں سے، پھر نار آگ میں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب داخل ہو جائے گی اس میں ایک امت، ایک جماعت، تو لعنت کرے گی اپنی ہم نشین پہ۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دنیا پہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہتا ہے، جو اپنے ہم خیال ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور برائی میں، گمراہی میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ میری بہن ہے، وہ میری منہ بولی بہن بنی ہے، یا میری اس کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ بہنوں والی ہے۔ آج کل تو شاید بہنوں کے درمیان ایسی محبت نہ ہو جیسے کہ دوسروں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، تو محبت میں آ کر اپنی سہیلی کو بہن کہا جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادھر بھی اختہا کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اپنی ہی ہم نشین پہ وہ لعنت کرے گی۔ وہ لعنت کیوں کرے گی؟ کیونکہ دنیا پہ وہ ایک دوسرے کے معاون تھے، ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے۔ جیسی گمراہی پہ ایک جماعت جمی ہوئی تھی، ڈٹی ہوئی تھی، دوسری بھی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ تھی، تو اس لیے پھر وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گی، یہاں تک کہ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، سب داخل ہو جائیں گے اس میں۔ قالت اخراہم لاولاہم، تو کہے گی دوسری جماعت پہلی پر، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو دے ان کو دونا عذاب آگ میں سے۔ لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ڈانٹ پلا دیں گے، لکل ضعف،
ہر ایک کے لیے دونا ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ تو یاد رہے کہ دونا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہر کوئی دنیا پہ ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے، گمراہی میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل شعور سے نوازا ہے۔ جب انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا تو اس میں پھر انسان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا کسی کو گمراہی پہ لا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ گناہگاروں کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، کچھ لوگ جہنم میں پہلے چلے جائیں گے، کچھ بعد میں بھیجے جائیں گے، کچھ مختلف طبقوں میں تقسیم ہوں گے، کچھ اوپر والے طبقے میں، کچھ نیچے والے، کچھ سب سے نیچے والے، جس طرح کے منافقین کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو اس طرح ان کی گروہ بندی کی جائے گی، درجہ بندی کی جائے گی، اس کے مطابق پھر ان کے ساتھ معاملات کی جائیں گے۔ جیسے کہ مفسر امام راضی کے مطابق بھی وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ان میں سے پہلے جائیں گے جہنم میں اور کچھ بعد میں بھیجے جائیں گے۔ تو ہر جماعت پہلی پر لعنت کرے گی، جو بعد میں آنے والی ہے وہ پہلی پہ لعنت کرے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیروکار تھے وہ اپنے بڑے جو پیشوا بنے تھے، جو لیڈر تھے دنیا پہ، ان پہ لعنت کریں گے کہ ان کی بدولت ہی آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں، آج ہم جہنم میں چلے گئے ہیں ان کی وجہ سے ہی۔ تو یاد رہے کہ جہنم میں اس طرح جگڑنا یہ لازمی ہے، جس طرح کہ قرآن کے ہی ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک لحق تحاصم اہل النار، کہ بے شک یہ جگڑنا اہل دوزخ کا برحق ہے۔ استغفر اللہم اجرنا من النار، کہ انسان سوچ کر ہی اس کیفیت کو کہ کیا سمجھ آتا ہے کہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے کہ انسان دنیا پہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، اور آخرت میں بھی، اور پھر مزید دوزخ میں بھی انسان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہیں۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہی ذلیل و خوار رہتے ہیں، نہ دنیا پہ امن سکون سے اور نہ آخرت میں امن سکون سے زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ ان کی ذلت مقدر میں رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ جہنم میں بھی ایک دوسرے کو ہی بلیم کریں گے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل، اور کہے گی دوسری پہلی سے تو نہ ہوئی تم کو ہم پر کوئی فضیلت۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکھو تم عذاب اس وجہ سے جو کچھ تھے تم کماتے۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت ان کا جھگڑا جو ہوگا آپس میں، یہ پیشواؤں اور جو پیروکار تھے ان کا ہوگا۔ اسی موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارہا مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، کہ ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیوں پیش آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال ان پہ حسرت بنا کر ان کو دکھائیں اور وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس وقت سوائے پچھتاوے کے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا پہ تو انہوں نے اپنے بڑے پیشوا بنائے ہوئے تھے، بڑے لیڈر بنائے ہوئے تھے، اور ان پہ ہی ان کو ٹرسٹ تھا، اور جو کچھ وہ غلط اور سچ کہتے تھے ان کے پیچھے اندھا دھند چلے جا رہے تھے۔ لیکن قیامت کے دن ان کے آپس کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب کچھ کٹ کر رہے گا، اور اس وقت سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اس وقت ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہمارے لیے دنیا پہ لوٹنا ہو تو ہم بھی تم سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو۔ دنیا پہ تو تمہارے بہت دعوے تھے کہ تم ہمیں جنت میں لے جاؤ گے، تم ہمارا پلو پکڑ لینا تو ہم تمہیں چھڑا لیں گے، اور دنیا پہ نجات نامے لکھ کر دیے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جو آج بولیاں بول رہی ہیں کل اس کے مطابق ہی جھگڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے۔
لیکن اس وقت جو پیروکار جو پیشوا تھے وہ کہیں گے کہ آج ہم خود کو نہیں بچا سکتے تو تمہاری کیسے فریاد رسی کریں، ہم سب اسی میں رہیں گے اور اسی عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ یہ قرآن کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن یہ ایک شرط پہ۔ شرط کیا ہے؟ جو کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الحیات، یہاں تک کہ اونٹ کی جسامت آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی قد و قامت کا مالک، اور وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ جس طرح یعنی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کیسے مثالیں دے کر اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن بندے کیا ہیں کہ آنکھیں بند کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح بدلہ ہے گناہگاروں کا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کر کے کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ گناہگاروں کے اپنے ہی جو اعمال ہیں اس کے بدلے میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی اس کا اوڑھنا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ ان کے لیے جہنم میں ہی یعنی کہ دوزخ میں ہی آگ کا ہی بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم لوگوں کو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم لوگ آیت مبارکہ 41 تک ترجمہ تفسیر کر چکے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اسلوب ہے، ایک طرف جہنمیوں کی بات اور دوسری طرف جنتیوں کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ لوگوں نے کثرت سے اللہم اجرنا من النار کی تسبیح کرنی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔